بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ ہے دنیا کی سب سے طاقتور کمپنی جو تقریباً پوری دنیا کو کنٹرول کرتی ہے۔ امریکہ کے سارے بڑے بینکس، تقریباً ساری بڑی فارماسیوٹیکل کمپنیز، سارا مین اسٹریم میڈیا اور پوری دنیا کا 10% ٹریڈ سٹاک اسی کمپنی کی اونرشپ میں ہے۔ 2022 میں اس کمپنی کے پاس $15 ٹریلین کے ایسٹس تھے، جو پوری امریکہ کی جی ڈی پی کا 70% حصہ بنتا ہے۔ یہ کمپنی اتنی پاورفل ہو چکی تھی کہ اب دنیا کی ٹاپ گورنمنٹس بھی اس کی مرضی کے بغیر فیصلے نہیں کر سکتی تھی۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت ہونے والی تمام جنگوں اور اکنامک کرائسس میں اس کمپنی کا کہیں نہ کہیں ہاتھ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ لیکن آپ نے اس سے پہلے شاید اس کمپنی کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، اور یہ بھی کہ کیسے ایک کمپنی اب پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لینے جا رہی ہے، جس کی کانسیکوینسز شاید اتنی خطرناک ہوں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیری فنک اس کمپنی کا CEO شاید اس وقت دنیا کا سب سے پاورفل انسان ہے۔ آخر یہ لیری فنک ہے کون اور کیسے اتنا پاورفل بنا؟ آج کی دنیا میں ہونے والے ہر واقعے میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی لیری فنک اور اس کی کمپنی انوالو ہوتے ہیں۔ علمی پلانٹ کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، لیری فنک 1952 میں لاس اینجلس کی ایک امیر فیملی میں پیدا ہوا۔ لیری فنک کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ہی واز گریڈی فار پاور، اسی لیے اس نے اپنے کیریئر کی شروعات پولیٹکس سے کی، لیکن اسے جلد ہی احساس ہو گیا کہ اصل طاقت پولیٹکس میں نہیں بلکہ پیسے میں ہے۔ اسی لیے لیری فنک نے پولیٹکس چھوڑ دی اور 1976 میں نیو یارک میں فرسٹ بوسٹن نامی ایک انویسٹمنٹ فرم میں ایز اے سیکیورٹی ٹریڈر اپنے کیریئر کی شروعات کی۔ چند ہی سالوں میں لیری فنک اس کمپنی کا ہائیسٹ ارننگ ایمپلائی بن چکا تھا۔ اس کے اندر آگے بڑھنے کی اور پاور حاصل کرنے کی ایک آگ تھی جسے بجھانا ناممکن تھا۔ لیری فنک انویسٹمنٹ کو ایسے سمجھنے لگا تھا جیسے اور کوئی نہیں سمجھتا تھا۔ 1986 میں لیری نے فرسٹ بوسٹن سے ریزائن کیا اور ایک سیکرٹ سوسائٹی کیپا بیٹا فائی کا ممبر بن گیا۔ اس سوسائٹی میں صرف دنیا کے ٹاپ بینکرز، انویسٹرز اور پولیٹیشنز شامل ہو سکتے ہیں۔ لیری فنک اس کا ممبر کیسے بنا یہ ہم نہیں جانتے، مگر تقریباً 2 سال کے بعد 1988 میں لیری نے اس کمپنی کی بنیاد رکھ دی، جو اگلے 35 سال کے دوران پوری دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور کمپنی بننے جا رہی تھی۔ شروع کے صرف 5 سالوں میں ہی بلیک راک کی ویلیو $5 ملین سے $8 ملین ہو گئی۔ لیکن یہ سب تو صرف ایک شروعات تھی۔ ایک ایسا بم پھٹنے جا رہا تھا جو بلیک راک کمپنی کو اتنا امیر بنانے والا تھا جتنا کسی نے بھی سوچا نہیں تھا۔ 2008 میں ایک فائنینشیل کرائسس آیا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ساری اسٹاک مارکیٹس کریش ہو گئی، بینک ڈیفالٹ کر گئے اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ لیکن لیری فنک اس کرائسس کے لیے پہلے ہی سے تیار تھا۔ وہ 8 سال پہلے مارٹگیج بیک سیکیورٹیز میں انویسٹ کر چکا تھا، اور جہاں ساری دنیا کی اکانومیز کولیپس کر گئی تھی، وہیں بلیک راک کی ریزروز ٹریلینز میں چلے گئے تھے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ لیری نے اپنے کنیکشن استعمال کرتے ہوئے امریکن گورنمنٹ کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کر لیا، جس کے تحت بلیک راک کو تمام ڈیفالٹ کر جانے والے بینکس کی اونرشپ دے دی گئی، اور یہی سے وہ دروازہ کھل گیا جو لیری کا پوری دنیا میں حکومت کرنے کا خواب پورا کرنے والا تھا۔ اگلے 10 سالوں میں بلیک راک امریکہ کی سب سے بڑی ایسٹ مینجمنٹ کمپنی بن گئی تھی، اور آج کی دنیا میں تمام بڑی انڈسٹریز میں بلیک راک کی شیئرز ہیں، چاہے وہ میڈیا، بینکس، آئل یا پھر ہتھیار بنانے والی کمپنی ہو۔ اس کے علاوہ ساری بڑی سوشل میڈیا کمپنیز جیسا کہ گوگل، فیس بک، ٹویٹر اور ایمیزون وغیرہ میں بھی سب سے بڑی انویسٹرز بلیک راک ہی ہے۔ آسان زبان میں اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ تمام کمپنیز کوئی بھی فیصلہ بلیک راک کی مرضی کے بغیر نہیں لے سکتی۔ دوسری طرف بلیک راک نے ایک ایسا پروگرام تیار کیا ہے جو فیوچر کو پریڈکٹ کرتا ہے اور ان تمام انویسٹمنٹ کو اینالائز کرتا ہے جو فیوچر میں اسے پروفٹس دے سکتی ہے۔ اس پروگرام کا نام ہے الادین، جو اس وقت پوری دنیا میں $20 ٹریلین کے ایسٹس مینیج کر رہا ہے۔ $20 ٹریلین یہ پوری امریکہ کا جی ڈی پی بنتا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پروگرام اتنا صحیح سے فیوچر کیسے پریڈکٹ کر لیتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ الادین کے پاس ان تمام لوگوں کا پرسنل ڈیٹا ہے جو ان بینکس،
मीडिया, फार्मा और ऑयल कंपनी से जुड़े हुए हैं, जिनमें ब्लैक डार्क की इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये इतना ज़्यादा डाटा है कि फ्यूचर में इकोनॉमी में क्या होने वाला है, इस सॉफ्टवेयर के लिए वो प्रेडिक्ट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं रह जाता। बल्कि कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि इन क्राइसिस को क्रिएट करने में ब्लैक रॉक का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वो अपनी एनालिसिस को ऑलरेडी जान चुकी होती है किसी भी क्राइसिस से इनको कितना प्रॉफिट होगा। अगर अब आप ये सोच रहे हैं कि ब्लैक रॉक के बारे में आप या दूसरे लोग इतना क्यों नहीं जानते, तो इसकी वजह यह है कि ब्लैक रॉक चाहती ही नहीं कि कोई इसके बारे में कुछ भी जाने। हालांकि दुनिया का तकरीबन 90% मेन स्ट्रीम मीडिया ब्लैक रॉक कंट्रोल करती है, और किसी न्यूज़, मैगजीन या पब्लिकेशन में फीचर होना इसके लिए क्या मुश्किल है। इस गुमनामी की एक ही वजह है जो कि एक रुकावट बन सकती है, और वो है स्कैंडल्स। जब कोई ब्लैक रॉक के बारे में जानेगा ही नहीं तो वो स्कैंडल किस चीज़ का बनाएगा। अगस्त 2020 में ब्लैक रॉक दुनिया की वो वाहिद फॉरेन कंपनी बन गई जिसको चाइना के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की इजाज़त मिल गई। दुनिया और ख़ासकर अमेरिका की किसी भी कंपनी को चाइना के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की इजाज़त नहीं। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि ब्लैक रॉक ने सबसे पहले कौन सी चाइनीज़ कंपनी में इन्वेस्ट किया? वो है हिकवियन। हिकवियन एक सिक्योरिटी सर्विलियंस कंपनी है जिसके पास वो शैडो सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए किसी भी तस्वीर या वीडियो बना के वो इस इंसान की पूरी हिस्ट्री और डाटा निकाल सकते हैं, और ये सॉफ्टवेयर फ़िलहाल सिर्फ चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास है। ब्लैक रॉक कंपनी जितनी तेज़ी से दुनिया की कंपनीज को टेक ओवर करती जा रही है, आने वाले दिनों में इसका इन्फ्लुएंस मज़ीद बढ़ता चला जाएगा, और इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें कंट्री से ज़्यादा कंपनीज पावरफुल होंगी। हमारी पॉलिटिक्स, सोसाइटी और कल्चर वोट्स नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट बोर्ड्स कंट्रोल करेंगी, और ये सब सिर्फ एक कंपनी और एक इंसान के कंट्रोल में होंगी। सिर्फ एक कंपनी और इंसान के पास इतनी पावर और कंट्रोल कितना ख़तरनाक साबित होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। उम्मीद करते हैं कि इल्मी प्लेनेट की ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली शानदार वीडियो में।